حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی کہانی سچا ایمان، قربانی اور توحید کے اصولوں سے مزین ہے۔ وہ ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک کا غلبہ تھا۔ لوگ بتوں کو پوجتے، ان کے سامنے سر جھکاتے، ان سے مرادیں مانگتے اور انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے۔ یہ وہ وقت تھا جب معاشرہ روحانی طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی۔ ان کے والد آزر ایک مشہور بت تراش تھے۔ وہ نہ صرف خود بت بناتا بلکہ لوگوں کو ان کی پوجا کی تلقین بھی کرتا۔ آزر اپنے بیٹے کو بھی چاہتا تھا کہ وہ اسی پیشے میں مہارت حاصل کرے، مگر ابراہیم بچپن سے ہی ایک نرالا بچہ تھا۔ وہ سوال کرتا تھا، سوچتا تھا، اور وہ چیزیں جو اسے غیر معقول لگتیں ان پر سوال اٹھاتا۔ جب وہ دیکھتا کہ لوگ ایک پتھر کی مورت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں تو وہ حیران ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر جو خود نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، وہ انسانوں کی دعائیں سنے اور ان کی حاجتیں پوری کرے۔ ابراہیم نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کیا۔ وہ آسمان کو دیکھتا، ستاروں کو دیکھتا، چاند کی روشنی کو محسوس کرتا، سورج کی تپش کو محسوس کرتا اور ان سب میں کسی بڑی اور برتر ہستی کے آثار تلاش کرتا۔ ایک رات اس نے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا، شاید یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہوا تو وہ کہنے لگا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا جو ستارے سے بڑا تھا، مگر وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا اور روشن تھا، مگر شام کو وہ بھی غروب ہو گیا۔ تب ابراہیم نے دل سے یقین کر لیا کہ یہ سب چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ ان سب کا خالق ایک ہی رب ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے جیسے ابراہیم جوان ہوئے، انہوں نے توحید کا پیغام اپنے قبیلے کو دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ والد محترم، یہ بت جنہیں آپ پوجتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، نہ ہی کسی کو نقصان فائدہ دے سکتے۔ آزر کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم نے اپنے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم سے براہ راست مخاطب ہونے لگے۔ وہ بازاروں، گلیوں اور میلوں میں لوگوں کو بتاتے کہ جنہیں وہ معبود سمجھ رہے ہیں وہ محض مٹی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے مجسمے ہیں۔ ان کی باتیں قوم کے بڑوں تک پہنچیں تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو وارننگ دی کہ اگر وہ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو اس کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے گا۔ ایک دن وہ موقع آیا جس کا ابراہیم انتظار کر رہے تھے۔ شہر میں ایک بڑا میلہ تھا اور سب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم تنہا معبد میں داخل ہوئے جہاں بت رکھے گئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی رکھ دی تاکہ جب لوگ واپس آئیں تو وہ خود سوچیں کہ شاید اسی نے باقی بتوں کو توڑا ہے۔ جب لوگ واپس آئے اور مندر کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ غصے سے بھر گئے اور اندازہ لگا لیا کہ یہ سب ابراہیم کا کام ہے۔ انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا۔ ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو، شاید وہ خود بتا دیں۔ لوگ لاجواب ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، مگر ان کے غرور نے انہیں ابراہیم کی بات ماننے نہ دی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ابراہیم کو ایک ایسی سزا دی جائے جو مثال بن جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے۔ لوگوں نے دن رات لکڑیاں جمع کی، ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی۔ آگ کی شدت اتنی تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ ابراہیم کو ایک منجنیق میں باندھ کر دور سے آگ میں پھینکا گیا، مگر جب وہ آگ میں گرنے والے تھے اس لمحے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم جب آگ میں گرے تو وہ جلنے کے بجائے محفوظ رہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ شخص جسے جلانے کے لیے اتنی تیاری کی گئی تھی وہ آگ میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی قوم نے سبق نہ سیکھا، مگر کچھ لوگوں کے دلوں میں ابراہیم کی باتیں گھر کرنے لگیں۔ ابراہیم نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، لیکن جب دیکھا کہ ان کی قوم میں اصلاح کی کوئی امید نہیں تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے خاندان کو لیا اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں۔ وہ مختلف علاقوں سے گزرے، کئی بادشاہوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔
ان میں سے ایک بادشاہ نے ان کی بیوی کو اپنی ملکیت میں لینا چاہا، مگر اللہ کی مدد سے وہ محفوظ رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ابراہیم بوڑھے ہو گئے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ وہ بیٹا اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک ویران وادی میں چھوڑ دیں۔ وہ وادی جہاں آج مکہ واقع ہے، اس وقت مکمل سنسان تھی۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ کوئی انسان۔ مگر اللہ کے حکم سے ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ ہاجرہ نے جب پانی ختم ہوتے دیکھا تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں تاکہ کسی جگہ سے پانی مل جائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب وہ لوٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل لیٹے تھے وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ عرصے بعد جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ ابراہیم نے بیٹے کو خواب سنایا اور رائے مانگی۔ اسماعیل نے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم بیٹے کو لے کر قربانی کے مقام پر گئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، چاقو چلایا، مگر اللہ نے چاقو کو حکم دیا کہ نہ کاٹے۔ اسماعیل کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، اور یوں قربانی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔